اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ آخر بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیوں کیا گیا۔ دوستوں، اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال، عزت اور ذلت، اقبال اور ادبار، جزا اور سزا اور قومی اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت اور ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئی، جبکہ توبہ، رجوع اور نبی و کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز و غالب ہوئی، اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں، خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ملتے ہیں تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے آم کیوں ملیں گے؟ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گی۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔